آئے زینب عباس مر گیا، ہم شکل مصطفیٰ بھی جہاں سے گزر گیا، تنہا جواں کا لاشا اٹھایا ہے دشت میں، اماں تیرا حسین اکیلا چکے ہیں عزیز اور اقربا، ظلموں ستم و جور کا پھر بھی ہے سلسلہ، ان سارے منظروں نے رلایا ہے دشت میں، اماں تیرا حسین اکیلا ہے دشت میں، نانا کی محنتوں پا نہ چاہے اس لیے، بھائی بھتیجے بیٹے بھی قربان کر دیے، ہوں اپنا دے کے دی کو بچایا ہے دشت میں، اماں تیرا حسین اکیلا ہے دشت میں، کربلا میں پیاسوں کیسی ہوئی جفا، ایک دو پہر میں ہائے بھرا گھر اجڑ گیا، امت نے کیسا فرض نبھایا ہے دشت میں، اماں تیرا حسین اکیلا ہے دشت میں، ساری کمائی دیپا لٹائی غریب نے، اصغر کی قبر بھی تو بنائی غریب نے، بچپن طرح کلام آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچا رہے تھے، مجھے زیادہ دیر زحمت نہ دیتے ہوئے بس قبلہ کو بلانے کے لیے ایک مطلع دو شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ عباس کی
یہ جناب آپ ہی کے ایک ضلع بغل میں ضلع ہے کانپور کے رہنے والے جناب تاج کانپوری صاحب نے عجیب کیفیت کے 4 مصرے کہیں تو بہت سارے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو بچا لیا جاتا ہے، اس لیے کہ پڑھنے کا ماحول بھی دیکھا جاتا ہے، اور کہاں پڑھنا، کیسے پڑھنا، کب پڑھنا، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ 4 مصرے بہت اچھے پڑھے کہے ہیں انہوں نے، یہ آج کے زمانے میں صادق آتے ہیں، انسان بغیر اس کے رہ نہیں پاتا، جبکہ انسان کو عزاداری میں آنے کے بعد یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، عباس کی مجلس میں جو شرکت نہیں کرتے، عباس کی مجلس میں جو شرکت نہیں کرتے، قبلہ عباس کی مجلس میں جو شرکت نہیں کرتے، عباس قبلہ کہ عباس کی مجلس میں جو شرکت نہیں کرتے، بچے وہ والدین کی عزت نہیں کرتے۔ عباس کی مجلس میں جو شرکت نہیں کرتے، بچے وہ والدین کی عزت نہیں کرتے۔ پوری دنیا میں اللہ نے جیسا جیسا فرمایا کہ رمضان میں شیطان کو قید کر لیتے ہیں، نہ جانے مومنین محرم میں شیطان کو آزاد کروا دیتے ہیں، اور ساری باتیں اسی محرم میں ہوتی۔ ملاحظہ فرمائیے گا، عباس کی مجلس میں تو شرکت نہیں کرتے، بچے وہ والدین کی عزت نہیں کرتے، دل پاک، لہو پاک، نظر پاک ہے جن کا، دل پاک۔ ملاحظہ فرمائیے، شعر دیکھیے گا کہ دل پاک، لہو پاک، نظر پاک ہے جن کا، وہ لوگ ہمیشہ میں سیاست نہیں کرتے، وہ لوگ ہمیشہ میں سیاست نہیں کرتے۔ سجاد کے ہونٹوں پہ نہ آتا جو تبسم، ہم لوگ بھی ہنسنے کی یہ جرت نہیں کرتے، ہم لوگ بھی ہنسنے کی یہ جرت نہیں کرتے۔ کلام ہم بہت سارے لے کے آئے تھے، اور 5 بجے اس لیے آ گئے تھے کہ سارے یاد کر لیں گے، لیکن کیا کیا جائے، بہرحال مولا کی الوداعی مجلس ہے، آپ کا عزاخانہ سجائے، مولا نے زندگی دی، انشاءاللہ کبھی اور سنائیں گے۔ اور میں بڑی عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، عزت مآب عالی جناب مولانا سید ذیشان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ افروز ممبر ہوں، اپنے نورانی بیان سے مومن قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ادھر آ جائیں، تشریف لے آئیں تو بہتر ہوگا۔ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرض، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي التهامي، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین۔ اما بعد فقد قالت زینب سلام اللہ علیہا، کد کیدک وسعى سعیک وابذل جہدک، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام، ماتم داران سلطان کربلا، یقیناً مسلسل عزائے حسینیہ میں مجلسوں میں شرکت فرما رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہماری ان مجلسوں کو، ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائے۔ یقیناً بڑا رتبہ ہے، بڑا معیار ہے صاحبان ایمان کا کہ جو بڑے خلوص دل کے ساتھ عزائے حسینیہ میں شرکت کرتے ہیں، اور یقین مانیے یہ مجلسوں میں بیٹھنا، یہ آنسو بہانا، یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ اس کا اجر آپ کو ضرور دیں گی، اور
یقین مانیے ایک جملہ کہتا ہوں آغاز مجلس میں، تقریباً اکثر مقامات پر یہ جملہ کہا ہے کہ دیکھیے دنیا کا بڑے سے بڑا انسان، منتری یا کوئی غریب سے غریب انسان اگر کسی امیر کے پہلو میں بیٹھ کر آتا ہے تو اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہے، کسی بڑے کے پہلو میں بیٹھے تو فخر محسوس کرتا ہے اور 4 لوگوں سے کہتا ہے کہ میں فلاں کے پاس سے بیٹھ کے آ رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائے آپ کس کے پہلو میں بیٹھے ہیں؟ آپ ان کے پہلو میں بیٹھے ہیں کہ جن سے بڑا خدا کے بعد کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک مل جل کے بلند ترین صلوات بھیجتے پر محمد والے محمد پر۔ دیکھیے بہرحال شب بیداری ہے اور بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، ہر سال ہوتا ہے۔ میں یہ خاموشی چھائے ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو حضرات ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سامنے تشریف لے آئیں تاکہ مجھے خطاب کرنے میں بھی آسانی ہو۔ تھوڑا سامنے آ جائیے، سامنے آ جائیے۔ ایک اور مل جل کے بلند ترین صلوات بھیج دیں پر محمد والے محمد۔ عزیزو، دیکھیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو بنایا صرف اس لیے تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے اور اپنے آپ کو پہچانے۔ اسی لیے آغاز مجلس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کہ اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح زمین اور آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن ماننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح زمین اور آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں، دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں، سمندروں کے سینے چاک کر کے چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء ماء، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ آسمان سے جو پانی برسائے ہیں اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ توجہ ہے نا، اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں۔ آغاز مجلس میں تمیداً ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ کہتا ہے کہ ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ نہیں پہنچے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ میرے مالک کیا مطلب؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، تمیداً ایک جملہ کہہ رہا ہوں، موضوع سے ہٹ کے جملہ کہہ رہا ہوں چونکہ اس پیغام کو پہنچانا ضروری ہے۔ انسان اپنے آپ میں غور کرے کہ وہ خود ہے کیا۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ آسمان سے جو پانی برسائے ہیں اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں، اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ زمین پر جو چوپائے دیکھ رہے ہو نا، جو جانور دیکھ رہے ہو نا، اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح کہ ہم نے ان بادلوں کو کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ بڑی خاموشی چھائی ہوئی ہے، ذرا سا آمادہ ہو جائیے گا، میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پہنچا دوں۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح کہ ہم نے ان بادلوں کو کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ دیکھیے مجلس تعداد پہ نہیں ہوتی ہے، آمادگی کے ساتھ سنیے گا تو میں اپنی بات آپ تک پہنچا دوں گا۔ اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح کہ ہم نے ان بادلوں کو کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان لگا ہوا ہے، نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان بادلوں کو کیسے کنٹرول کیا ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان لگا ہوا ہے، نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے۔ اللہ اتنی نشانیوں کو گنانے کے بعد کہتا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہ تمام کی تمام نشانیاں عقل والوں کے لیے ہے، پاگلوں کے لیے نہیں ہے۔ صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ کیا کہتا ہے یہ تمام کی تمام نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ صاحبان عقل کے لیے ہیں، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہیں۔ ان کے لیے ہے کہ جو قرآن میں تدبر کرتے ہیں، جو قرآن میں ریسرچ کرتے ہیں، جو قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔
توجہ ہے نا، یہ تمام کی تمام نشانیاں صاحبان عقل کے لیے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ، توجہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ قرآن مجید میں بار بار اپنی نشانیوں کو گنا رہا ہے۔ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ہماری نشانیوں کو پہچانو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ دیکھیے خاموشی، اتنی خاموشی کے ساتھ سنیے گا، میں بھی بنگال سے سفر طے کر کے آپ تک پہنچا ہوں 25-26 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد۔ صلوات ایسی پڑھیں کہ ایک مل جل کے ایک منظم صلوات بھیج دے بر محمد۔ شب بیداری کرنے کے لیے آئے ہیں، شعور یہیں سے ختم نہ ہو جائے، ابھی شب بیداری کرنی ہے، اس کے لیے شعور کی بیداری چاہیے، اس لیے بیداری کے ساتھ ایک بیداری والی صلوات پڑھ دیجیے بر محمد والے محمد پر۔ دیکھیے میں بہت دیر سما خراشی نہیں کروں گا، جب تک آپ سنیں گے وہ پیغام ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ توجہ، اللہ بار بار قرآن مجید میں اپنی نشانیوں کو بتا رہا ہے۔ توجہ ہے نا کہ اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح، زمین اور آسمان کی خلقت کے درمیان ہماری نشانیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا سورج کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، چاند کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ توجہ ہے نا، پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ توجہ ہے نا، پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ تو ہر کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ مسلمان مسجد کا دروازہ کھول کے کہتا ہے اللہ کو پہچانو، فادر چرچ کا دروازہ کھول کے کہتا ہے گاڈ کو پہچانو، پنڈت مندر کی گھنٹی بجا کے کہتا ہے بھگوان کو پہچانو۔ تو کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو، کوئی کہتا ہے گاڈ کو پہچانو، کوئی کہتا ہے بھگوان کو پہچانو۔ کائنات میں واحد ذات ہے علی جس نے یہ کہا پہلے اپنے کو پہچانو پھر اپنے رب کو پہچانو۔ توجہ ہے، صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے۔ کائنات میں واحد ذات ہے علی ابن ابی طالب جس نے کہا من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ توجہ ہے نا۔ دیکھیے اب میں آپ کے سامنے ایک سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھتا ہوں، دیکھیے اس میں محسوس کیجئے گا اللہ نے کہا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح، ہماری نشانی یہ ہے کہ ایک مردہ زمین تھی، ہم نے اسے زندہ کیا۔ نہیں پہنچے آپ؟ اللہ کہہ رہا ایک مردہ زمین تھی، ہم نے اسے زندہ کیا۔ میرے مالک ہم نے تو یہ دیکھا کہ انسان پیدا ہوا، انسان مر گیا، جانور پیدا ہوئے، جانور مر گئے، یہ کیا زمین بھی کوئی مردہ ہونے والی چیز ہے؟ آپ کی خاموشی پہ لاکھوں سلام۔ توجہ، میرے مالک یہ کیا زمین بھی کوئی مردہ ہونے والی چیز ہے؟ خالق کائنات آواز دے گا، اگر آیت صحیح سے پڑھتے تو سوال نہ کرتے میرے مالک آیت کیا ہے، کہ آیت تو پڑھ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اللہ کہتا ہے جس زمین سے غلہ اگے، سبحان اللہ، جس زمین سے غلہ اگے، جس زمین سے دانا اگے وہ زمین زندہ، جس زمین سے غلہ نہ اگے، جس زمین سے دانا نہ اگے، توجہ ہے نا، وہ زمین مردہ۔ جملہ پہنچا دوں، جس زمین سے غلہ نہ اگے وہ زمین مردہ، جس زمین سے غلہ اگے وہ زمین زندہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے قرآن میں مردہ اور زندہ بتا دیا، جو دوسروں کے کام نہ آئے اسے مردہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے، صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد۔ اللہ کہتا ہے جو دوسروں کے کام نہ آئے اسے مردہ کہتے ہیں، جو زمین اپنے مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ، جو زمین اپنے مالک کے کام آ جائے وہ زندہ۔ اب سنیے یہاں سے ہر انسان کے لیے یہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ قرآن ماننے والے بیٹھے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ کہتا ہے اندر آ جائیے، بہت جگہ ہے، صلوات پڑھیے، اندر آ جائیے سامنے، ایک مل جل کے بلند ترین صلوات بھیج دے بر محمد والے محمد۔ آپ یہاں بیٹھیں گے تو باہر بعد میں آنے والوں کو یہ لگے گا اندر جگہ نہیں ہے، تو میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ اندر آ کے بیٹھ جائیے تاکہ مجھے خطاب کرنے میں بھی آسانی ہو۔ ایک مل جل کے بلند ترین صلوات بھیج دے بر محمد والے محمد۔
اب یہاں سے میں ہر فرد کی توجہ میں اپنی تمہید ختم کرتے ہوئے اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ کہتا ہے تم کیسے خدا کا انکار کرو گے، تم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے مردہ ہو. سبحان اللہ. تم کیسے خدا کا انکار کرو گے، تم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے مردہ ہو. آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی ہاتھ ہے کسی کی مدد نہیں کرتا، زبان ہے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتی، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں، زبان ہے بولتی نہیں. توجہ. تو تم آنے سے پہلے بھی مردہ، جانے کے بعد انسان کفن میں لپٹا پڑا ہوا ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا، ہاتھ ہے کسی کی مدد نہیں کرتا، زبان ہے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتی، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں. توجہ. تو تم آنے سے پہلے بھی مردہ، جانے کے بعد بھی مردہ. بس مجھے پوری کائنات میں ایک خاندان کے دو ملے. میرے محمد نے کہا یا علی نصرت کل نبی سرن، علی آپ نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپ کے کی. تو فیصلہ ہو گیا، جملہ سنیے گا، فیصلہ ہو گیا. علی نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد کر کے بتایا کہ ہم آنے سے پہلے زندہ. حسین نے نیزے پہ قرآن سنا کے بتایا. سلام. توجہ ہے نا. تم آنے سے پہلے مردہ، وہ آنے سے پہلے زندہ. حسین نے نیزے پہ قرآن سنا کے بتایا کہ ہم آنے سے پہلے بھی زندہ، جانے کے بعد بھی زندہ. توجہ ہے. اس لیے کہ حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا. اسی لیے دربار یزید میں جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا. جب یزید شراب کے نشے میں چور تھا، جب اپنی فتح کا نقارہ بجا رہا تھا، جب یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے سر حسین کو کاٹ لیا لہٰذا ہم جیت گئے، علی کی بیٹی زینب نے ایک جملہ کہا کد کیدک وسع سایک، یزید تجھے جتنی مکاریاں کرنا ہے کر لے، تجھے جتنی مکاریاں کرنا ہے کر لے، فواللہ لا تمحو ذکرنا. قسم خدا کی کیا جملہ کہا ہے علی کی بیٹی زینب نے. علی کی بیٹی زینب کہتی ہیں تجھے جتنی مکاریاں کرنا ہے کر لے، فواللہ لا تمحو ذکرنا. صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد. ایک اور مل جل کے بلند ترین صلوات بھیجتے ہیں. علی کی بیٹی زینب کہتے کد کیدک وسع سایک، تجھے جتنی مکاریاں کرنا ہے کر لے، فواللہ لا تمحو ذکرنا، قسم خدا کی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، ولا تمیت وحینا، اور تو ہمارے سلسلہ وحی کو بجھا نہیں سکتا. عزیزو یاد رکھیے گا بی بی کا یہ جملہ اس وقت کسی کے سمجھ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن 1400 سال کے بعد یہ مجلس حسین، یہ عزاداری اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ شہزادی نے یزید کے دربار میں جو دعویٰ کیا تھا وہ حقیقت میں دعویٰ نہیں تھا، وہ حقیقت میں دعویٰ نہیں تھا، صبر کا تماچا تھا جبر کے بھرپور جبڑے پر، ظلم کے رخسار پر عدالت کا بھرپور وار تھا، نسل بنی امیہ پر زینب کا بھرپور وار تھا. دیکھیں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر کربلا سمجھنی ہے نا تو 11 ہجری سے لے کر 50 ہجری اور 50 ہجری سے لے کر 61 ہجری، یہ تاریخ ذرا سا آپ سمجھ لیجئے. دیکھیں 2 خطبے ہوئے ہیں یزید کے دربار میں. ایک خطبہ دیا ہے علی کی بیٹی زینب نے، توجہ ہے نا، ایک خطبہ دیا ہے چوتھے امام نے، ایک خطبہ ہے علی کی بیٹی زینب کا، ایک خطبہ ہے چوتھے امام کا. کبھی وقت ملے کبھی موقع ملے تو خطبہ اٹھا کے پڑھیے گا تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا خطبہ پڑھنے کے بعد کہ جو خطبہ علی کی بیٹی زینب نے دیا اس خطبے کا عنوان ہے الگ، جو خطبہ چوتھے امام نے دیا اس خطبے کا عنوان ہے الگ. مجمع کی خاموشی حق بنتی ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب دونوں ایک ہی آغوش کے پلے ہوئے ہیں تو ایک ہی دربار میں 2 خطبے ہیں، عنوان الگ الگ کیوں ہے؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، شاید میں اپنی بات پہنچا نہیں پایا. ایک ہی دربار میں 2 خطبے ہیں، عنوان الگ الگ کیوں ہیں؟ جبکہ دونوں آغوش وحی و الہام کے پلے ہوئے ہیں، دونوں نے تربیت اس گھرانے میں پائی ہے جہاں انبیاء سلامی دیتے ہیں، ملائکہ سلامی دیتے ہیں. تو ایک ہی دربار میں
دو خطبے ہیں، عنوان الگ الگ کیوں ہے؟ توجہ دیکھیے، اگر میں دونوں خطبے کو پڑھنے کے بعد اگر میں خلاصہ کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ سید سجاد کے خطبے کا عنوان تھا تولا، جناب زینب کے خطبے کا عنوان تھا تبرہ۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جب دونوں ایک ہی آغوش کے پلے ہوئے ہیں تو ایک ہی دربار میں دو خطبے ہیں، عنوان الگ الگ کیوں ہے؟ کیا یہ نعوذ باللہ الگ الگ اختلاف نظر ہے؟ کیا یہ نعوذ باللہ ذہنیت کا اختلاف ہے؟ کیا یہ نعوذ باللہ خیال کا اختلاف ہے؟ یاد رکھیے گا، کل دنیا کو نہ صلح سمجھ میں آئی تھی، نہ جنگ سمجھ میں آئی تھی، آج نہ تولا سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، نہ تولا سمجھ میں آ رہا ہے، نہ تبرہ سمجھ میں آ رہا ہے، یا یوں کہوں کہ ایک مجلس واقعہ کربلا کے بعد دربار شام میں ہوئی، ایک خطاب شہزادی کا ہے، ایک خطاب شہزادے کا ہے، ایک خطاب زینب کا ہے، ایک خطاب سجاد کا ہے۔ دونوں کے خطاب میں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جو پہلی مجلس ہوئی اس میں تولا بھی ہوا، تبرہ بھی ہوا۔ نہ تولا سے سوء تفاہم پیدا ہو، نہ تبرہ سے انسان کا ذہن خراب ہو۔ تولا ایسے کرو کہ جو آل محمد کو نہیں جانتے وہ جاننے لگ جائے، تبرہ ایسے کرو جو بنی امیہ کو نہیں پہچانتے پہچاننے لگ جائے۔ صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد پر۔ توجہ ہے نا، نہ تولا سے سوء تفاہم پیدا ہو، نہ تبرہ سے سوء تفاہم پیدا ہو۔ تولا ایسے کرو کہ جو معرفت اہل بیت نہیں رکھتے انہیں معرفت پیدا ہو جائے۔ توجہ ہے نا۔ دیکھیے میں نے کہا نا 11 ہجری تک کا اسلام کچھ اور تھا، 11 ہجری کے بعد کا اسلام کچھ اور تھا۔ 11 ہجری تک اسلام، ایک تاریخ یہاں سے پڑھ رہا ہوں، تاریخ اسلام 11 ہجری تک اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، نبی کی دھلی ہوئی زبان کے ساتھ، وحی کے اشاروں کے ساتھ، الہام کے اشاروں کے ساتھ یہ اسلام چل رہا تھا، بڑے آسانی سے چل رہا تھا، فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، اسلام کو پھیلانے کا سلسلہ جاری تھا۔ مگر انقلاب جو پیدا ہوا، توجہ، مگر انقلاب جو پیدا ہوا وہ 11 ہجری میں پیدا ہوا۔ کب؟ جب نبی کا انتقال ہوا تو لوگ شعور کے جنازے کو چھوڑ کے شور مچانے چلے گئے۔ توجہ ہے نا، یہ پہلا انقلاب آیا۔ میں بات کو اور آسان کر دوں، یہ پہلا انقلاب آیا جہاں سے بظاہری طور پہ اسلام دو حصوں میں بٹ گیا۔ محمد کا اسلام خانہ نشیں ہو گیا، حکومت کا اسلام تخت پہ براجمان ہو گیا۔ محمد کا اسلام اپنے کارنامے کرتا رہا، حکومت کا اسلام اپنے کارنامے کرتا رہا۔ صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے۔ کا اسلام اپنے کارنامے کرتا رہا۔ جو حکومت، توجہ رکھیے گا، جو حکومت کا اسلام تھا وہ جغرافیائی رقموں کو بڑھانے کے لیے فتوحات کا نعرہ بلند کر رہا تھا، تلواروں کو بے نیام کر کے لہو پلانے کی سازشیں رچائی جا رہی تھی۔ مگر جو محمد کا جانشین تھا وہ قلم سے حکمت تحریر کر رہا تھا، تشنگان علم کو سیرابی علم عطا کر رہا تھا۔ توجہ، محمد کا اسلام اپنے کارنامے کر رہا تھا، حکومت کا اسلام اپنے کارنامے کر رہا تھا۔ جو حکومت کا اسلام تھا، توجہ رکھیے گا، جو حکومت کا اسلام، صلوات پڑھے مل جل کے محمد۔ دیکھیے، ایک خطیب جب اپنی کوئی بات جوش میں یا کسی بات کو سمجھانا چاہ رہا ہو، پورا مجمع ادھر دیکھ رہا ہو، تو بتائیے میں کسے سمجھاؤں گا؟ ایک صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے محمد۔ میں ذرا سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کی عبادت تمام ہو جائے گی۔ دیکھیں، محمد کا اسلام اپنے کارنامے کرتا رہا، حکومت کا اسلام اپنے کارنامے کرتا رہا۔ جو حکومت کا اسلام تھا وہ جغرافیائی رقموں کو بڑھانے کے لیے فتوحات کا نعرہ بلند کر رہا تھا، تلواروں کو بے نیام کر کے لہو پلانے کی سازشیں رچائی جا رہی تھی۔ مگر جو محمد کا جانشین تھا وہ قلم سے حکمت تحریر کر رہا تھا، تشنگان علم کو سیرابی علم عطا کر رہا تھا۔ محمد کا اسلام اپنے کارنامے کر رہا تھا،
حکومت کا اسلام اپنے کارنامے کر رہا تھا. جو حکومت کا اسلام تھا وہ جغرافیائی نظام بڑھانے کے لیے زمینوں کو فتح کر رہا تھا. محمد کا اسلام خاموش رہ کر زمینوں کو فتح کر رہا تھا. زمینیں فتح کرنے والے تلوار کا سہارا لے رہے تھے, زمینیں فتح کرنے والے کردار کا سہارا لے رہے تھے. دنیا دیکھ لے کہ تلوار کی جیت ختم ہو جاتی ہے, کردار کی جیت کائنات میں چھا جاتی ہے. صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے میں. ایک اس سے بلند ترین صلوات پر محمد والے میں. توجہ ہے نا, محمد کا اسلام خانہ نشی ہو گیا, حکومت کا اسلام تخت پہ براجمان ہو گیا. دیکھیے آج ہماری جنگ تلواروں کی نہیں ہے, کردار کی ہے. اس لیے کہ جیت تلواروں کی نہیں کردار کی ہوا کرتی ہے. اور ایک جملہ کہوں گا کہ کردار کی جنگ لڑنے کے لیے میڈیا نے ہمارے ہاتھوں میں کھلونا دے دیا ہے, موبائل. میرا خطاب نوجوان بھائیوں سے, دیکھیے آپ کھیل نہیں رہے ہیں, آپ یدھ کر رہے ہیں. یہ اپنی چیزیں دکھائے گا, آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا ہے. توجہ ہے نا, یہ اپنی چیزیں دکھائے گا, آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے. رات بھر موبائل چلاؤ, لیکن یاد رکھنا, دیکھنا یہ ہے کہ تم موبائل کو چلاتے ہو یا موبائل تمہیں رات بھر چلا رہا ہے. توجہ, تم موبائل کو چلا رہے ہو یا موبائل تمہیں چلا رہا ہے. دیکھیے اللہ نے کیوں پیدا کیا انسان کو؟ عبادت کے لیے. بات آگے تو بیان کر دوں, اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کہتا ہے ہم نے جنات اور انسان کو سوائے عبادت کے کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا. انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. یہی تو مقصد ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. دیکھیے بات موبائل کی ہے تو میں آپ کو مثال بھی موبائل سے دیتا ہوں. یہ چھوٹا سا موبائل کیوں بنایا گیا؟ تاکہ بات کرنے کا سسٹم برقرار رہے, ایک دوسرے سے رابطہ برقرار رہے, قائم رہے. توجہ ہے نا ذہن گرامی. دیکھیے اس موبائل کی خصوصیت یہ ہے, نوجوان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, کوالٹی یہ ہے کہ جب آپ موبائل چلا رہے ہو, آپ نے کسی بھی ایپس کو آن کر رکھا ہو, واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک, کسی بھی ایپس کو, جیسے ہی کالنگ سینٹر سے کال آئے گی سارے فنکشن اسٹاپ ہو جائیں گے. توجہ ہے نا, یہ کال بتا دے گا کہ فلاں کی کال آ رہی ہے. یہ چھوٹا سا, آپ پہنچے نہیں, یہ چھوٹا سا موبائل تمہیں بتا رہا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے بنایا گیا میں اس مقصد کو نہیں بھولا. اللہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ دن بھر جو کرنا ہے کرو, لیکن جیسے ہی کالنگ سینٹر سے اللہ اکبر کی آواز آئے سارے کام چھوڑ دو اللہ کی بارگاہ. توجہ, صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے میں. توجہ ہے نا, سارے کام چھوڑ دو. اس لیے کہتے ہیں 11 ہجری تک کا اسلام کچھ اور تھا, 11 ہجری کے بعد کا اسلام کچھ اور تھا. دیکھیے ایک اعتراض جو مولائے کائنات پر کیا گیا وہ یہ تھا کہ علی 25 سال تک خاموش تھے. جب رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی یہ اعتراض کیا گیا کہ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی خلافت کیوں نہیں لے لی؟ علی خاموش نہیں تھے. 25 سال تک علی حکمتوں کے چشمے جاری کر کے امت کو جہالت کی تاریکی سے نکالنے کے لیے چراغ علم جلا رہے تھے. علی خاموش نہیں تھے. 25 سال تک علی حکمتوں کے چشمے جاری کر کے امت کو جہالت کی تاریکی سے نکالنے کے لیے چراغ علم جلا رہے تھے. اور یہ اعتراض کہتا ہے کہ علی خاموش کیوں تھے. ایک جملہ کہوں بات اسی بات پر کہ دیکھیے ہمیشہ حق پانا کافی نہیں ہوتا, کبھی حق پالنا بھی ضروری ہوتا ہے. حق پانا کافی نہیں ہوتا, کبھی حق پالنا بھی ضروری ہوتا ہے. علی خاموش کیوں تھے؟ میں مثال دے دوں, 2 عورتیں لڑتی ہوئی آئیں, ایک نے کہا یا علی یہ بچہ میرا ہے, ایک نے کہا یا علی یہ بچہ میرا ہے. علی نے کہا قمبر تلوار لاؤ, آدھا اسے دے دو, آدھا اسے دے دو. توجہ ہے نا, جو حقیقی ماں تھی وہ پیچھے ہٹ گئی. میں نے کہا تمہارا بچہ ہے, تم آگے بڑھ کے کیوں نہیں لیتی؟ کہ حق پانے کے چکر میں آگے بڑھ گئی تو بچہ 2 حصوں میں بڑھ جائے گا. آہا سبحان اللہ. حق پانے کے چکر میں آگے بڑھ گئی تو بچہ 2 حصوں میں بڑھ جائے گا. حق پل جائے چاہے کسی کے پالنے میں رہے. اب سمجھ میں آئے علی کی خاموشی. 11 ہجری میں اگر علی حق چاہتے تو مل جاتا, لیکن علی 70 ماؤں سے زیادہ اسلام سے محبت کرتے ہیں, اس لیے حق کو پالنے میں چھوڑ دیا. میں کہوں گا معظمہ یہ تو اچھا ہوا کہ تو علی کے پاس چلی گئی.
اگر کہیں اور گئی ہوتی تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا. توجہ ہے نا. یہ تو اچھا ہوا کہ تو علی کے پاس چلی گئی. جو مظلوموں کے دل کو دھڑکنے سے پہلے عدالت کے فیصلے کو سنا دیتے ہیں, یہ تو اچھا ہوا کہ تو علی کے پاس چلی گئی. جملہ سنیے گا, اگر علی کے علاوہ کہیں اور گئی ہوتی تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا, اور اتنا لوز ہوتا کہ یہی بچہ دادا بن گیا ہوتا, مگر فیصلہ نہ ہوتا ان کا ہے یا ان کا. توجہ ہے نا. یہ تو اچھا ہوا کہ تو علی کے پاس چلی گئی. معظمہ کہے گی اتنا ہی بتا دے یہ بچہ کس کا ہے, راتوں کو لوریاں کس نے دی ہے, راتوں کو تھپکیاں کس نے دی ہے, کہ تو نے دی ہے. کہ سن, اگر جھوٹی ماں, سنیے علی کی خاموشی کیوں تھی, اگر جھوٹی ماں اسے لے کے چلی بھی جاتی تو جب یہ راتوں کو روتا, جب تڑپتا, جب بلکتا, تو یہ میرے دروازے پہ لا کے کہتی اسے پال لو, اسے بچا لو, یہ مرنے نہ پائے. علی بھی تو یہی کہہ رہے تھے, لے جاؤ اسلام کو اپنے پالنے میں. لیکن یاد رکھو, جب یہ درباروں میں روئے گا, جب بلکے گا, جب تڑپے گا, تو ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہو گے یا علی پال لو یا علی بچا لو. صلوات پڑھے مل جل کے محمد والے. ایک اس سے بلند ترین صلوات بھیج دے پر محمد والے. توجہ ہے نا. اب سمجھ میں آیا علی کی خاموشی. علی خاموش نہیں تھے. 25 سال تک علی علم کے چراغ کو روشن کر رہے تھے, امت کو جہالت کی تاریکی سے نکالنے کے لیے چراغ علم جلا رہے. دیکھیے, ایک تحفہ جو اللہ نے آل محمد کو دیا وہ ہے فضائل, جو امت نے آل محمد کو دیا وہ ہے مصائب. بزرگان تشریف فرمائے, میری بات کی تائید کریں گے, اور قابل اسلامی ہوں اس لیے کہ باعنوان طالب علم آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں. دیکھیے, بنی امیہ نے 46 سال حکومت کی ہے. دیکھیے, اہل بیت علیہ السلام کے خلاف کتنے پروپیگنڈے استعمال کیے گئے. جو اصل روایتیں تھیں انہیں ہٹا دیا گیا. 46 سال حکومت کیے, صرف نتیجہ یہ تھا کہ علی کے فضائل کو مٹا دیا جائے, اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر پابندی ڈالی جائے. یہی وجہ ہے کہ شام میں 70 برس تک 70,000 ممبروں سے علی پر سب و شتم ہوتا رہا. کیوں؟ تاکہ کوئی علی کا نام لینے والا نہ رہے. توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی, کوئی علی کا مقام پہچاننے والا نہ رہے. علی کے خلاف اتنے پروپیگنڈے استعمال کیے گئے. تلواروں کی طاقت علی کے خلاف, بنی امیہ کی طاقت علی کے خلاف, قلم و کاغذ کی طاقت علی کے خلاف, تلوار کی طاقت علی کے خلاف, سارے پروپیگنڈے استعمال کیے گئے. 70 برس تک 70,000 ممبروں سے علی پر سب و شتم ہوتا رہا. کیوں؟ تاکہ کوئی علی کا نام لینے والا نہ رہے, کوئی علی کا مقام پہچاننے والا نہ رہے. لیکن آج سن 1445 ہجری کے محرم میں قلم ٹوٹ گئے, کرتاس دریا گور ہو گئے, بنی امیہ اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے. لیکن میرا علی اور ان کی اولادیں کل بھی علی تھے, آج بھی علی ہے. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. ایک بلند ترین صلوات بھیج دے پر محمد والے محمد. یہ پروپیگنڈے استعمال کیے گئے, سنیے گا, اور اس بات کا جواب آپ کو آخر مجلس میں دوں گا. 46 سال حکومت کی ہے بنی امیہ نے. کیوں؟ تاکہ اہل بیت کے فضائل کو مٹا دیا جائے, اہل بیت کے فضائل پہ پابندی ڈالی جائے. یہی وجہ ہے جو آپ اکثر علماء و ذاکرین سے سنتے ہیں کہ جب علی کی شہادت ہوئی تو شام والوں نے 2 سوال اٹھائے. یہ بہت بڑا ستم ہے آل محمد پر. 2 سوال اٹھائے. پہلا سوال, یہ کتاب کی ورڈنگ پڑھ رہا ہوں, یہ کتاب کے جو لکھے گئے اور آگ پہ جو لکھے گئے خطوط ہے وہ پڑھ رہا ہوں. جب علی شہید ہوئے ہیں تو شام والوں نے 2 سوال اٹھائے. پہلا سوال یہ اٹھایا, کون علی شہید ہو گئے؟ فاطمہ کا باپ علی؟ نعوذ باللہ. انہیں یہی پتہ ہی نہیں تھا کہ علی و فاطمہ کا رشتہ کیا ہے. مجھے اہل شام سے شکایت نہیں ہے, اس لیے کہ جس کا علمی معیار اتنا پست ہو کہ انہیں اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ ہو. اگر وہ آل محمد کے رشتے سے نابلد ہیں تو تعجب کی کیا بات ہے. دوسرا سوال جو آپ سنتے ہیں, علی شہید ہو گئے, کہاں شہید ہو گئے؟ مسجد میں. علی کا مسجد سے رابطہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. جو مسجدوں کی زینت تھا, جو مسجدوں کی آبرو تھا, جس نے حالت رکوع میں وہ انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دی جسے سلیمان پہن کر تخت حکومت پر بادشاہی کیا کرتے تھے, اتنا بڑا انسان شہید ہوا. شام والے کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کا مسجد سے رابطہ کیا ہے؟ سن لیا آپ نے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں. اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ
دربار میں داخل ہونا چاہتا ہے، ایک شخص مسجد سے نکلا، اس نے امام کو دیکھ کے ایک جملہ کہا، نقل کفر کفر نہ باشد، اس نے امام کو دیکھ کے ایک جملہ کہا، چوتھے امام کو دیکھ کے جملہ کہا، تم نعوذ باللہ باغی ہو، اسلام کے خلاف ہو، توجہ، تم باغی ہو، اسلام کے خلاف ہو۔ امام نے فرمایا تو مسجد سے نکل رہا ہے، تو ایسا جملہ نہ کہے، وہی جملہ، توجہ، جو 20 سال پہلے شامی پہلے علی سے کہہ رہا تھا، 20 سال کے بعد وہی جملہ شامی چوتھے علی سے کہتا ہے کہ آپ کا مسجد سے رابطہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کیا تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے۔ کس کی شان میں؟ کہا اہل بیت کی شان میں۔ کہا ہم ہی تو وہ اہل بیت ہیں۔ آیت مودت پڑھی ہے۔ دیکھیے مصائب کے گوشے سے نکل کر امام نے کیا فضائل کا وہ مرحلہ پہنچایا ہے کہ یقیناً یہاں بیٹھا ہوا ہر فرد انسان امام کی ہمت و شجاعت کو سلام پیش کرے گا۔ امام نے فرمایا تو نے آیت مودت پڑھی ہے؟ آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہا پڑھی ہے۔ کس کی شان میں؟ اہل بیت کی شان میں۔ کہا ہم ہی تو وہ اہل بیت ہیں۔ وہ شخص جو امام کو نازیبا الفاظ استعمال کر رہا تھا، بڑے آرام سے لہجے میں پڑھ رہا ہوں، امام کے قدموں میں گر گیا، مولا معاف کیجئے گا، شام میں ہمیں کچھ اور بتایا گیا تھا، یہاں تو منظر ہی کچھ اور ہے۔ توجہ ہے نا، ایک خطیب کو موضوع بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ عصر روا کے حاکم ہے، انہیں معلوم ہے ان کے پسینوں کی بوند سے پوری کائنات خلق ہوئی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ دربار میں داخل ہوا، امام نے کیا دیکھا کہ بنی امیہ کا بکا ہوا خطیب منبر پہ بیٹھ کے اہل بیت کے فضائل کو گھٹا رہا ہے، بنی امیہ کے فضائل کو بیان کر رہا ہے۔ امام نے فرمایا توجہ، امام نے فرمایا یزید کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پہ جاؤں؟ مولا زبان تقدس میں اسے منبر کہتے ہیں۔ کہا خاموش ہو جا، منبر وہ ہوتا ہے جہاں علی کے فضائل بیان کیے جائے۔ ہائے ہائے، امام نے کیا فرمایا؟ یزید اتاذن لی ان اسعد الی ھذا الاوار، یزید کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جا کر ایسا کچھ کہوں فیہ رضا اللہ، جس میں اللہ کی مرضی ہو، وَلَهُ اجر و ثواب، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے اجر و ثواب ہو۔ 700 کرسی نشین کہتے ہیں یزید یہ کون ہے جو ہمارے اجر و ثواب کی باتیں کر رہا ہے؟ یزید اجازت دے دے۔ ادھر امام اجازت مانگ رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا بنی امیہ نے 46 سال حکومت کی ہے، سنیے امام نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ دربار میں امام منبر پہ گئے، میں پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا، لیکن وہ جملہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، امام نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا انا ابن مکہ و منا، اگر دل میں مولا کی محبت ہے تو پوری طاقت سے مولا کو سلام پیش کیجئے گا۔ مولا نے کیا فرمایا؟ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل رکن باطراف الردا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ 46 سال حکومت کی، میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، 46 سال حکومت کی ہے۔ امام نے فرمایا میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کافروں کی ناک رگڑ دی، میں اس کا بیٹا ہوں جو شیر نیستان حیدر ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 نیزوں سے جنگ کی۔ مولا یہ دربار میں علی کے فضائل کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کہ میں علی کے فضائل بیان نہیں کر رہا، 46 سال تک جو موٹا پردہ علی کے فضائل پہ ڈالا گیا تھا اسی تولی کا اعلان کر رہا۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ ایک مل جل کے بلند ترین کیا فرمایا امام نے؟ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو شیر نیستان حیدر ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کافروں کی ناک رگڑ دی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 نیزوں سے جنگ کی۔ مولا یہ علی کے فضائل کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کہ میں فضائل بیان نہیں کر رہا، تولا مکمل ہو گیا۔ میں بہت جلدی اپنی باتوں کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ میں نے کہا نا ایک کے خطبے کا عنوان ہے تولا، ایک کے خطبے کا عنوان ہے تبرہ۔ تولا مکمل ہو گیا۔ ذرا سا بالکل ایسے ہی خاموشی کے ساتھ جملہ سنیے گا، اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ، آخر کلام میں اگر بات پہنچ جائے تو پوری طاقت سے علی کی بیٹی زینب کو سلام پیش کیجیے گا۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی۔ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ دربار میں داخل ہوا،
دربار سجا ہوا ہے، ہیرے جواہرات سے کرسیاں لگا دی گئی ہیں۔ عالم یہ ہے دربار کا کہ کسی جری میں، کسی سورما میں، کسی ساون میں، کسی متکلم میں، کسی بولنے والے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یزید کو نام لے کر بلائے۔ کوئی اسے بادشاہ کہتا ہے، کوئی اسے ذل سبحانی کہتا ہے، بگڑے ہوئے مسلمان اسے خلیفہ رسول بھی کہنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب ہے ماحول کا، 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی عام کرسی نشین نہیں تھے، الگ الگ ممالک کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگوں کو لا کے بٹھایا گیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ یہ لکھے کہ یزید خلیفہ رسول ہے۔ نعوذ باللہ، اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ دربار میں داخل ہوا، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ اگر کوئی انگلی اٹھائے، یہ دربار کا منظر بتا رہا ہوں، اگر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کی انگلی کاٹ دی جائے۔ اگر کوئی زبان، پورے مجمع کی توجہ، اگر کوئی زبان کھولے تو اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ اگر کوئی گردن اٹھائے تو اس کی گردن مار دی جائے۔ یہ عالم ہے دربار کا۔ بنی امیہ کے ہڈی چوس غلام چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ننگی ننگی تلواریں ہیں۔ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ یزید کے خلاف زبان کھولے۔ کہ ایک مرتبہ 700 کرسی نشین نے، پوری تاریخ کی نگاہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک قیدی بی بی کھڑی ہوئی، یزید کو دیکھ کے ایک جملہ کہا، یونت طلقاء، او غلام زادے۔ اللہ اکبر، او غلام زادے۔ 700 کرسی نشین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ یہ کس جگر کی خاتون ہے جہاں کسی میں ہمت نہیں ہے کہ یزید کو نام لے کر بلائے؟ یہ کس جگر کی خاتون ہے؟ 700 کرسی نشین کھڑے ہو گئے، اپنی اپنی کتابوں کو کھنگانے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو اس وحشت کے ماحول میں ایک بی بی نے یزید کو نام لے کر بلایا؟ ہم تلاش کر رہے ہیں کہ یا تو یہ بی بی علی ہے یا علی کی بیٹی زینب ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ توجہ ہے نا؟ کیا فرمایا؟ یا تو یہ بیٹی یا تو یہ بی بی علی ہے یا علی کی بیٹی زینب ہے۔ بی بی تیری عظمت پہ لاکھوں سلام۔ کیا عظمت جناب زینب ہے، کیا رتبہ ہے جناب زینب کا۔ مجھے پروفیسر صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، زبان پر بچوں بچوں کی ہے۔ جناب زینب کی عظمت دیکھیے گا، وہ فرماتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دیکھیں مجھے اس بات سے بحث نہیں ہے کہ بس کربلا کے بعد یا ہر کربلا کے بعد، لیکن یہ تو طے ہو گیا کہ اسلام نے سانسیں لی تو کربلا کے بعد، اسلام نے سر اٹھایا تو کربلا کے بعد، اسلام نے زبان کھولی تو کربلا کے بعد۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب اسلام کے بازو کربلا کے بعد مضبوط ہوئے، جب اسلام نے سر کربلا کے بعد اٹھایا، تو اسلام مرا کب تھا؟ اسلام مرا کب تھا؟ دنیا والوں آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ اسلام مرا کب تھا۔ اسلام اس وقت مر گیا تھا جب ایک شرابی پیش امام بن گیا تھا۔ اسلام اس وقت مر گیا تھا جب ایک ملعون تخت خلافت پہ آ کے کہہ رہا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک ما جاء خبر ولا وحی نزل، کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا۔ یہ تو نعوذ باللہ بنی ہاشم کے گھرانے کا ایک ڈھونگ تھا، لیکن 10 محرم سن 61 ہجری کے بعد کسی میں ہمت نہ ہوئی۔ اب سنیے یہاں سے میں آپ بتاؤں عظمت جناب زینب کیا ہے۔ مجھے بتائیے اسلام کڑیل زبان کب ہوا؟ میں 2 لفظوں میں بتاؤں عظمت جناب زینب کیا ہے۔ اسلام کڑیل زبان کب ہوا؟ غدیر کے میدان میں۔ اور آسان کروں، جب 1.25 لاکھ حاجیوں کو رسول نے بٹھایا، علی کو اٹھایا، خود کو چھپایا، علی کو دکھایا، پیغام ولایت کو سنایا، پھر فرمایا اللہ مولانا وانا مولاکم فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہی تو ہے منظر غدیر۔ اللہ ہمارا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، پس جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ علی ممبر پہ گئے، توجہ، علی ممبر پہ گئے، نیچے اترے، اسلام نے علی کی انگلی تھام لی۔ عظمت جناب زینب دیکھیے گا، جب اسلام کو مصیبتوں نے گھیرا تو اسلام نے فاطمہ کے لال حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیا، کہا میرے بازو کمزور ہو گئے، میرا گلا کمزور ہو گیا، میرا سینہ کمزور ہو گیا۔ فاطمہ کے لال نے کہا گھبراتا کیوں ہے، عباس کے بازو دوں گا، اکبر کا کلیجہ دوں گا، اصغر کا گلا دوں گا، اپنا سر کٹا دوں گا، تیرا سر بچا لوں گا۔ 10 محرم آئی، حسین نے اسلام کو آزاد کیا۔ 11 محرم آئی،
اسلام کو یتیمی کا احساس نہ ہو، اس لیے علی کی بیٹی زینب نے اسلام کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب شام و کوفہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا یہ اسلام زندان شام پہنچا۔ ایک عرصے تک، توجہ، ایک عرصے تک علی کی بیٹی زینب زندان شام میں قید رہی۔ شاید غدیر کی طرف رک کر کے ایک جملہ کہا ہو، بابا آپ نے اسلام کو چلایا، بھیا نے بچایا، میں نے فرش عزا کو بچھایا، اسلام کو گھر گھر پہنچایا۔ صلوات پڑھے بر محمد والے ماں۔ علی کی بیٹی زینب نے اسلام کے قاعدے کو گھر گھر پہنچایا۔ تو مجھے کہنے دو کہ جن گھروں میں زینب کا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے ان کی نسلیں کبھی القاعدہ نہیں ہوتی۔ توجہ ہے، جن گھروں میں زینب کا درس دیا جاتا ہے، آج جس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، یہ صدقہ ہے ارباب عزا کہ علی کی بیٹی زینب نے دربار میں ایک جملہ کہا تھا کہ میرے بھائی حسین کا غم آنے والی نسلوں تک منایا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم 2 مہینہ 8 دن پرسہ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام ہو علی کی بیٹی زینب پر۔ اگر آج کسی گھر سے ایک جنازہ نکل جائے تو انسان پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے، پورے پڑوس کے لوگ آ جاتے ہیں۔ فاطمہ کے گھر سے ایک دن میں 72 جنازے نکالے گئے۔ ذرا سوچئے کہ کربلا کے میدان میں حسین لاشوں پہ لاشیں لا رہے تھے، کیا صبر امام حسین تھا ارباب عزا۔ آج جب مصائب امام حسین بیان کیے جاتے ہیں، جب گریہ ہوتا ہے، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم امام حسین پہ گریہ کر رہے نہیں ارباب عزا۔ امام حسین کا غم وہ غم ہے کہ جس پر جانوروں نے بھی آنسو بہائے ہیں، جس پر پرندوں نے بھی آنسو بہائے ہیں ارباب عزا۔ مالی السبتین میں شیخ مازندرانی کہتے ہیں کہ ایک کبوتر نے کہیں امام حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ کبوتر روتا ہوا اڑا، اس باغ میں گیا جہاں سارے پرندے چہچہا رہے تھے۔ وہ کبوتر کہتا تم یہاں چہچہا رہے ہو، وہاں نواس رسول کربلا میں مارا گیا۔ کہا کہاں مارے گئے؟ کہا چلو میرے ساتھ۔ وہ کبوتر لے کر انہیں کربلا کے میدان میں آیا۔ کہا یہ جو خون دیکھ رہے ہو نا، یہ خون حسین ہے۔ ارباب عزا ان کبوتروں نے اپنے پروں پہ خون حسین کو اٹھانا شروع کیا۔ ایک نجف کی طرف چلا، ایک مکہ کی طرف چلا۔ میں سارے کبوتروں سے کہوں گا ایک کبوتر نجف چلا جا، مکے چلا جا، مگر مدینے مت جانا، وہاں حسین کی ایک بچی رہتی ہے جو اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ ارباب عزا چھٹے امام کے پہلو میں جب کوئی بیٹھتا تھا نا، جب امام پوچھتے تم گریہ کیوں نہیں کرتے، وہ کہتا تھا مولا رومال آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ امام فرماتے تھے ایسے نہ رویا کر، ایسے رویا کر کہ جیسے میری دادی فاطمہ الزہرا روتی ہے۔ ارباب عزا یہ حق نہیں ہے رونے کا، یہ پرسہ دینے کا حق نہیں ہے۔ جس گھر سے ایک دن میں 72 جنازے نکلے ہوں، جس کا بچہ مارا گیا ہو۔ ارباب عزا ایک روایت سناؤں، آج دنیا پوچھتی ہے کہ آپ روتے کیوں ہیں، آپ گریہ کیوں کرتے ہیں۔ سید سجاد کربلا کے بعد خون کے آنسو روتے تھے۔ جب کسی قصاب کو دیکھتے تھے تو ایک ہی جملہ کہتے تھے، تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہتا تھا مولا جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کیا جاتا ہے۔ مولا چیخ مار کے فرماتے تھے میرا بابا کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ سنو گے ارباب عزا، آیت اللہ خوئی کا زمانہ ہے۔ ایک شخص آغا کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا آغا کل میرے گھر مجلس تھی، پڑوس سے ایک شخص مجلس میں آ گیا، ذاکر مسائل پڑھ رہا تھا۔ جب مجلس تمام ہوئی نا، وہ شخص میرے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا تمہارا ذاکر غلط مسائل پڑھ کے گیا۔ میں نے کہا اس نے کیا پڑھا؟ کہ وہ یہ پڑھ کے گیا کہ امام سجاد 40 سال خون کی آنسو روتے رہے۔ میں نے بآخر جملہ ہے ارباب عزا، میں نے کہا اس میں غلط کیا ہے؟ کہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ خون کی آنسو روئے۔ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ میں نماز کے بعد جواب دوں گا۔ نماز تمام ہوئی، آیت اللہ خوئی نے ایک ذاکر کو بلایا، ایک مداح کو بلایا۔ ذاکر ممبر پہ بیٹھا کربلا والوں کے مسائل پڑھ رہا تھا۔ ہائے کربلا میں حسین کی بستی اجڑ گئی، ہائے کربلا میں حسین کا اکبر مارا گیا، ہائے کربلا میں حسین کا اصغر مارا گیا۔ آیت اللہ خوئی نے جیب سے رومال نکالا، گریہ کرنا شروع کیا۔ مجلس تمام ہو گئی ارباب عزا۔ جب مجلس تمام ہوئی نا، اس شخص کو بلایا، کہا لے تیرا جواب اس رومال میں ہے۔ وہ سمجھا نہیں، گھر لے کے چلا گیا۔ جب گھر گیا، رومال کھول کے دیکھا، 2 خون کے قطرے، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا جب نائب امام سے رو رہا، امام کتنا رویا ہوگا۔ کربلا کے بعد امام سجاد خون کی آنسو۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔